डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम CSS इस्लामियात का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ सिपा सलार। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि दुनिया के लिए मौसने इंसानियत है, मौसने इंसानियत है, और इसके साथ साथ वो शफकत का शफकत का अलमबरदार भी है, शफकत का अलमबरदार भी है। और उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना भी है, उनकी जिंदगी हमारे लिए नमूना भी है। तो जब वो अगर जिहाद के लिए निकलेंगे तो वो उधर भी उन लोगों के लिए बाइसे बाइसे रहमत होंगे, बाइसे रहमत होंगे। तभी तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 से 9 हिजरी तक 27 गजवात के अंदर शिरकत की, 27 गजवात के अंदर शिरकत की। आपकी जंगी काबिलियत आपकी जंगी काबिलियत और मातहतों से हमदर्दी और इसके साथ साथ कुव्वत अरादी और बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से सिर्फ मुसलमानों के तकरीबन 259 अफराद शहीद हुए। और इसके साथ बरअक्स जो मुखालफीन थे उनके 559 अफराद जो है वो मौत का शिकार हुए। यानी 27 गजवात के अंदर सिर्फ 259 और 559 अफराद ही अपनी जान की बाजी हार गए। यही तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हिकमत अमली का नतीजा है। आपकी बेहतरीन हिकमत अमली के मुतल्लिक डॉक्टर अब्दुल रऊफ जफर लिखते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने गजवात के अंदर शिरकत की है कि उनसे ऐसा लगता है कि जो जंग है वो ना तो कसरत अफराद से लड़ी जाती है और ना कसरत वसाइल से। जंग ना कसरत अफराद से लड़ी जाती है और ना कसरत वसाइल से, बल्कि जंग लड़ने के लिए आपको कुव्वत अरादी और वसाइल और हथियारों का बेहतरीन इस्तेमाल आना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल रऊफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक लिखते हैं, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई कम नुकसान के साथ साथ मुसलमानों की फतह के पूरे अरब के अंदर झंडे गाड़े और एक मखसूस बड़े हिस्से तक मुसलमानों ने अपनी सल्तनत बनाई, वो भी कम जानों का ज़िया करके। आप देखें कि अगर एक शख्स 50 साल से ज़्यादा उम्र तक तलवार नहीं उठाता, लेकिन जब बाद में वो तलवार उठाता है तो एक बेहतरीन हिकमत अमली के साथ उन लड़ाकू अरबों को इस तरह शिकस्त देता है कि वो हक्के बक्के रह जाते हैं, और वो भी 3 गुना कम तादाद के साथ। यानी अगर हम शुरू वाले गजवात देखें, गजवाए बदर देख लें या गजवाए उहद देख लें या गजवा अहजाब देख लें, तो उनके अंदर तकरीबन 1/3 का फर्क था। यानी मुसलमानों की तादाद अगर 313 थी तो उनकी 1000 थी, अगर मुसलमानों की 1000 थी तो उनकी 3000 थी, अगर मुसलमानों की 3000 थी तो उनकी 21000 थी। यानी इतने बड़े मार्जिन और डिफरेंस के साथ भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह की हिकमत अमली अपनाते कि मुनाफिकीन दंग रह जाते और उनकी सफ़ों में खुलबली मच जाती और वो भाग खड़े होते। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली ही थी। आप इंट्रोडक्शन के अंदर ये तमाम डाटा पुट करेंगे। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंगी इस्लाहात फरमाई थी उन्हें डिस्कस करेंगे कि जंग के अंदर आपने किस तरह रहना है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है जहाद।
यानी बेखबर लोगों पर हमला, बेखबर लोगों पर हमला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब किसी दुश्मन कौम पर रात के वक्त पहुंचो तो तब तक हमला ना करो जब तक के दिन ना आ जाए। तो जब तक हमला ना करो जब तक दिन ना आ जाए। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त या बेखबर लोगों पर हमला करने से मना फरमाया हुआ था। उसके बाद डिस्कस करेंगे आग का जलाना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से भी मना फरमाया था। आपने इरशाद फरमाया कि आग का अजाब सवाए आग पैदा करने वाले के सवाए आग पैदा करने वाले के किसी को जायज नहीं, किसी को जायज नहीं। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत भी करते थे और जिहाद लड़ने की तरगीब भी देते थे और उसके असूल भी बताते थे। इसी तरह फसलें या बस्तियां तबाह करना, फसलें या बस्तियां तबाह करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फसलों और बस्तियों को तबाह ना करो, और सूरह बकरा का रेफरेंस भी दिया। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और वो ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, ज़मीन में फसाद फैलाने की कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और खेतों और फसलों को तबाह करता है, और खेतों और फसलों को तबाह करता है, तबाह करता है। तो और ऐसे फसादियों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता, ऐसे फसादियों से अल्लाह मोहब्बत नहीं करता। ये सूरह बकरा की आयत को आप कोट करेंगे। इसके बाद हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है लाशों की बेहुरमती, लाशों की बेहुरमती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाशों की बेहुरमती से मना फरमाया। आपने इरशाद फरमाया कि लूट के माल और लाशों की बेहुरमती से मना रहो, से मना रहो। लूट के माल और लाशों की बेहुरमती से मना रहो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफीरों और कासदों को कत्ल करने से भी मना फरमाया। सफीरों सफीरों और कासदों को कत्ल करने से मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अबू बकर के पास मुसलमा कसाब ने कासद भेजा और फरमाया कि मैं मानो कि मैं ही सच्चा जो हूँ वो नबी हूँ। तो हजरत अबू बकर ने इरशाद फरमाया, अगर कासदों का कत्ल ममनू ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता, तेरी गर्दन उड़ा देता। अगर कासदों का कत्ल मना ना होता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। इसी तरह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, जो जिहाद लड़ा जाता है वो सिर्फ रज़ाए इलाही की खातिर लड़ा जाएगा, यानी किसी कोई अपनी ज़ाती मकासद के लिए नहीं लड़ सकते। सूरह बकरा के अंदर इरशाद है, अल्लाह के रास्ते में उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, उन लोगों से लड़ो जो तुमसे लड़ते हैं, जो तुमसे लड़ते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो है कलमातुल्लाह की सरबुलंदी, यानी जो जिहाद लड़ा जाएगा वो अल्लाह ही की सरबुलंदी के लिए होगा, ना कि ज़ाती मकासद के लिए। जहाद जब भी लड़ो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फितने का खात्मा, फितने का खात्मा, फितना का खात्मा। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला का इरशाद है, उनसे किताल करो, उनसे किताल करो यहाँ तक कि फितना बाकी ना रहे,
یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اصول بتائے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ ایک اور بھی امپورٹنٹ اصول لکھ سکتے ہیں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ بچوں بوڑھوں عورتوں کا قتل نہ کرو۔ بچوں بوڑھوں عورتوں کا قتل نہ کرو، یعنی جو جنگ میں تمہارے ساتھ لڑنے آئے صرف ان سے لڑو، دوسروں کے ساتھ ہرگز لڑنا جائز نہیں، اور نہ نہ عبادت گاہوں کو نقصان پہنچاؤ، نہ فصلوں کو، نہ لاشوں کو، نہ سفیروں کو قتل کرو۔ اس طرح آپ یہ جنگی اصلاحات لکھیں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے جو جنگی حکمت عملی سے کس طرح راج کیا، اب ہم اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ اب ہم ڈسکس کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو جنگی مہارتیں تھیں وہ کون کون سی تھیں۔ پہلے ہم نے جنگی اصلاحات ڈسکس کی ہے۔ تو نمبر 1 جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگی مہارت تھی وہ یہ تھی کہ امیر لشکر کی حکمت عملی، امیر لشکر کی حکمت عملی، یعنی آپ ہر کام حکمت عملی کے ساتھ ہی کرتے تھے۔ اسی لیے آپ نے غزوہ بدر کے اندر بھی صرف 313 مسلمانوں کے ساتھ 1000 کفار کو شکست دی، اور میدان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ بہترین حکمت عملی بناتے تھے، جیسا کہ آپ نے غزوہ بدر میں بنائی، اور اسی طرح غزوہ احد کے اندر بھی بنائی، اور غزوہ احزاب میں بھی آپ نے میدان کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے حضرت سلمان فارسی کے مشورے کو بہترین جانا، اور افرادی قوت کی کمی کی وجہ سے بھی آپ جو صف بندی کرتے تھے اس کی وجہ سے بھی مسلمان نقصان سے بچ جاتے تھے۔ اس طرح آپ یہ ریفرنسز 4-5 اس کے اندر کوٹ کر دیں گے تو آپ کا جو کویسچن ہے انتہائی دلچسپ بھی ہو جائے گا، اور ایگزامینر سمجھے گا کہ آپ کے پاس ورائٹی آف مٹیریلز موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہم کریں گے کہ پختہ ارادہ۔ پختہ ارادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ انتہائی پختہ ہوتا تھا، اسی وجہ سے آپ کم فوج سے بہترین حکمت عملی سے غزوات لڑتے تھے، کم فوج سے غزوات لڑتے تھے، اور آپ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے نہیں لڑتے تھے، بلکہ آپ کا جو مقصد تھا وہ اللہ کی رضا تھا، اللہ کی رضا تھا۔ اسی لیے جب غزوہ حنین میں آپ، اور غزوہ احد کے اندر جب آپ کی صفوں میں بگاڑ آیا اور غزوہ حنین میں ان کی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان خوف زدہ ہو گئے اور آپ ان کے درمیان آ گئے، تو آپ نے کہا کہ میں عبداللہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اور غزوہ احد میں بھی جب آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے تب بھی آپ ثابت قدم رہے اور پختہ ارادے کے ساتھ لڑتے رہے۔ اس طرح آپ یہ 2 غزوات کو کوٹ کر سکتے ہیں۔ اب نمبر 3 جو ہم ڈسکس کریں گے پوائنٹ وہ ہے سپہ سالار کی عقلی قابلیت۔ سپہ سالار کی عقلی قابلیت، یعنی اگر عقلی قابلیت سپہ سالار کے اندر نہیں ہوگی تو وہ بہترین طور پر جنگ نہیں لڑ پائے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کو مان لینا، یعنی مسلمانوں نے اسے تو خود کے لیے شکست تسلیم کیا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم فتح مکہ کے قریب پہنچ جائیں گے۔ بعد میں آپ نے مکہ کو فتح کرنے کا تحفہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے احد کے مقام پر جو پہاڑ کے پیچھے جو 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے وہ بھی آپ کی عقلی قابلیت ہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو پہاڑی کی تنگ جگہ پر کھڑا کیا تاکہ وہ یہ دیکھے کہ مسلمانوں کی تعداد انتہائی زیادہ ہے اور وہ اس سے لڑ نہیں پائیں گے۔ اس طرح آپ یہ 3-4 ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کر دیں گے۔ اب ہم ڈسکس کریں گے جو نیکسٹ پوائنٹ وہ ہے دشمن کی ناکہ بندی۔ دشمن کی ناکہ بندی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس بہترین انداز کے ساتھ دشمن کی ناکہ بندی کرتے تھے۔ بدر کے بعد آپ نے قریش پر شام سے اور پھر عراق سے
اور اسی طرح سب کے ساتھ آپ نے ان کی تجارت کو روکے رکھا تاکہ آپ اکنومیکلی نقصان پہنچا سکیں انہیں، اپنے دشمن کو، اور کمزور کر سکیں اور اپنی طاقت اور حکمت کو آزما سکے۔ آپ نے اس میں ایک بات یاد رکھنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کی اجازت تب ملی جب ان کی ایک الگ ریاست بنی مدینہ کے اندر، مکہ کے اندر جہاد کی اجازت نہیں تھی، اور جہاد لڑنے کے لیے بھی جو جہاد کا امیر ہے اس کی اجازت ضروری ہے، اور نمبر دو، اگر وہ ان پر حملہ آور ہوں تو یہ ان پر حملہ کر سکتے ہیں، اور نمبر تین، کلمت اللہ کی سربلندی کے لیے لڑ سکتے ہیں۔ یہ تین کنڈیشن آپ نے جہاد کے لیے یاد رکھنی ہے۔ اس کے ساتھ جو معلومات کا حصول تھا وہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے کسی بھی جنگ کے اندر۔ یعنی سب سے پہلے تو آپ جس جگہ پہ لڑ رہے ہیں اس کے جغرافیے کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جاسوسوں کے ذریعے بھی بہترین حکمت عملی کے ساتھ انفارمیشن اکٹھا کرتی، اور شخصی اطلاعات سے بھی آپ انفارمیشن کو جنگ کے لیے اکٹھا کرتے، اور قیدیوں سے بھی معلومات لیتے۔ یہ تمام آپ ریفرنسز اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مستقل مزاجی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مستقل مزاج تھے۔ یعنی جب غزوہ احد کے اندر جو حضرت، جب 50 تیر انداز انہوں نے اپنی پوزیشن چھوڑی، تو جب خالد بن ولید پیچھے سے مکہ والوں کی طرف سے حملہ آور ہوا تو مسلمان درمیان کے اندر پس گئے، تو لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم رہے۔ اسی طرح غزوہ احزاب کے اندر جب یہودیوں نے سازش کی اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط سیسا فلائی دیوار بنے رہے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے اندر بھی مسلمانوں کی جب تھوڑی تعداد دیکھ کر ہاتھ پاؤں کانپنا شروع ہو گئے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی اور ان کی طرف پھینکی، اور تلوار اٹھا کے لڑتے رہے اور کہتے رہے، میں سچا نبی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، میں سچا نبی ہوں، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ یعنی مستقل مزاجی سے آپ نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کو ایک صف بندی میں اکٹھا کیا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے دور اندیشی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کس طرح تھی۔ اس کی بہترین مثال جو صلح حدیبیہ کی ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پر جب آپ نے شرائط لکھوائیں تو مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہار گئے ہیں، لیکن آپ نے بعد میں 2 سال کے بعد جو فتح مکہ کا تحفہ بھی دیا، کیونکہ آپ جتنی حکمت عملی کوئی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ نفسیات کی معرفت، کس طرح آپ نے نفسیاتی جنگ بھی لڑتے، یعنی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے انہیں بشارتیں دیتے، یا انہیں اللہ کے ڈر سے انہیں سمجھاتے، یا انہیں حوصلہ دیتے تھے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ثابت قدم اور مضبوط رکھتے تھے۔ اس کے ساتھ ہم جسمانی قابلیت بھی دیکھیں گے۔ جسمانی قابلیت، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جسمانی قابلیت تھی۔ جب آپ خندق میں ساتھ مدد کروا رہے تھے، بدر میں بھی باری باری جب اونٹوں پر بیٹھنا ہوتا تھا تو باری باری سارے اٹھتے اور بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی پتھر لاتے تھے۔ یعنی آپ اپنی جسمانی قابلیت سے بھی مدد لیتے تھے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو اشاعت اسلام ہے وہ اشاعت اسلام اور تلوار، اور اس طرح فوج سے ہمدردی جو ہے وہ آپ کی بہترین حکمت عملی تھی۔ یعنی آپ خندق میں کام کرواتے، بدر میں سوار ہوتے اور مضبوط بدن ہوتا۔ یعنی یہی جو پوائنٹ ہے یہ آپ اس کے اندر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جنگ کیا تھا جس کے ذریعے آپ لڑتے تھے۔ تو اس کا جو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک اپنی فوج رکھتے تھے، اسے فرنٹ کہتے ہیں، اسے مقدمہ بولا جاتا ہے، مقدمہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک درمیان میں فوج ہوتی تھی جسے مڈل یعنی قلب دل بولا جاتا ہے، اور ایک رائٹ سائڈ پہ فوج ہوتی تھی، اور ایک لیفٹ سائڈ پہ فوج
رکھتے تھے، اور اس طرح پیچھے جو فوج ہوتی تھی اسے بیک اپ کہا جاتا تھا. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میتھڈولوجی کے ذریعے جنگ لڑتے تھے اور دشمنوں پر قابض آتے تھے اور بہترین حوصلے کے ساتھ لڑتے تھے. اس طرح آپ یہ تقریباً 12 کے قریب پوائنٹ ڈسکس کر دیں گے جنگی مہارتوں کے اندر، اور جنگی اصلاحات میں بھی 10-12 پوائنٹ ڈسکس کر دیں گے، اور ساتھ ہی ریفرنسز اور جو کوٹیشنز اور شعر ہے وہ ایڈ کر دیں گے. تو انشاءاللہ آپ 20 میں سے 17 یا 18 نمبر آسانی کے ساتھ اچیو کر لیں گے. اب ابرار احمد کو اجازت دیجیے. شکریہ. اگر کوئی سوال ہو یا آپ کوئی کویسچن چاہتے ہیں تو ہمیں اسکالر اکیڈمی میں آپ وزٹ کر سکتے ہیں اور ہمیں اپنی معلومات سے آگاہ کر سکتے ہیں. شکریہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے، انفرادی زندگی کے لیے نمونہ یا تحمل و برداشت، سفارتکاری، معلم انسانیت، سپہ سالار یا غزوہ خیبر، صلح حدیبیہ یا پیغمبر امن، اس کے اندر آپ یہ مختلف جو نون مسلمز ہیں ان کی کوٹیشنز کو کوٹ کریں گے. آپ ساری کوٹیشن نہ بھی لکھیں تو اس کے کچھ پارٹس لکھ سکتے ہیں، جو اس میں سے آپ پک اینڈ چوز خود ہی کر لیں گے. میں آپ کو تمام کوٹیشنز کو آہستہ آہستہ یہ دکھا دیتا ہوں اسکرول کر کے. آپ ان میں سے دیکھ لیجئے گا جو آپ کو زیادہ سوٹیبل لگے. جو لائن جو رائٹ کرنے والی ہو آپ اس کا نام یاد کیجئے گا اور اس لائن کے مخصوص پارٹس کو لے کر آپ ان کویسچنز کے اندر لازمی کوٹ کیجئے گا، تبھی آپ کے مارکس 15 سے ابو آ سکتے ہیں، ورنہ آپ کے مارکس 15 سے بلو آئیں گے، 10 اور 12 کے قریب آئیں گے. ساری کوٹیشن لکھنا چاہیں تو ساری لکھ سکتے ہیں، یا ان میں سے کچھ لائن کا جو آپ کے ٹاپک کے ریلیونٹ ہے وہ پارٹس بھی آپ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. یہ تمام غیر مسلمز ہیں جن کی جو کوٹیشن انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہیں. اب جو ہم شیئر ڈسکس کریں گے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے ان میں سے کسی کے اندر بھی کوئی بھی شیئر ڈسکس کر سکتے ہیں. نمبر 1 ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، ان کی سیرت سے وابستہ نجات عالم، اصل دنیا کے مصائب کا مداوا وہ ہیں. سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق کوئی بھی کویسچن آئے آپ ان کے اندر یہ جو 7-8 شعر ہیں یہ کوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی مقابلہ جاتی امتحان CSS PMS PPSC کے لیے پریشان ہیں تو پریشانی چھوڑ گئے اور اسکالر اکیڈمی کو سبسکرائب کیجیے اور مستقبل کو بہتر بنائیے.